AQ Events, better than your expectations. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں کوئی مصیبت آتی مگر آتی ہے اللہ ہی کے اذن سے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اکثر و بیشتر جہاں جو ہے وہ خوشیوں کے معاملات ہوتے ہیں وہاں مصائب بھی اس کو ہر وقت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کون ہے ایسا انسان جو دنیا کے اندر آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ میری وہ حالت رہی ہے جو کہ خوشی کی رہی ہے، جس میں کوئی مصائب تھے ہی نہیں، کوئی مصیبتیں تھیں ہی نہیں جس کو میں نے جو ہے گزارا ہو، بلکہ ہر انسان کو اس کا سامنا ہے۔ تو ایک شخص یعنی جب اس کا سامنا کرتا ہے اگر وہ ایمان کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس طرح کی صورتحال سے اس کے اندر کیا چیز پیدا ہونی چاہیے وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر رہے ہیں۔ یعنی ایک انسان یعنی ایک غیر مسلم کے سامنے بھی یہ سچویشنز آتی ہیں، لیکن ایک ایمان رکھنے والا بندہ، خالصتاً ایمان، حقیقی ایمان رکھنے والا بندہ ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی واقع ہونی چاہیے؟ تو وہ یہ آیت پتہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ الل ٹپ کوئی جو ہے وہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر ایک تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، راضی برضائے رب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے میرے لیے یہ رکھا، اس میں یقیناً میرے لیے بہتری ہے۔ ایک ایمان یافتہ شخص جو ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی پہچان اس کے سامنے ہوتی ہے نا۔ اللہ کی ذات کون ہے؟ اگر ہم تین صفات کے اعتبار سے بھی رکھیں یہاں پہ سامنے، ظاہر ہے ساری اور بھی صفات ہیں لیکن چلیں تین کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہستی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز دنیا کے اندر کسی کے اوپر مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ باہر شے تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر اس کا شمار، یعنی اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اس پر نہ آتی۔ ایسے ہی ہے نا، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ قادر مطلق ہستی پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم و خبیر بھی تو ہے، پوری طرح باخبر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے اور خوب جانتا ہے۔ یعنی اس کے ظاہر باہر کے پہلو انسان سے تو چھپے ہو سکتے ہیں، اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی تو ہے نا، حکمت بھی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ہوتی ہے نا۔ یعنی حکیم، اللہ تعالیٰ کوئی کام بھی جو کرتے ہیں یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ پر از حکمت ہوتا ہے، وہ کسی خاص پرپس کے لیے، کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہمیشہ خیر کا ہی ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ ہے وہ اللہ جس کا تعارف اگر ایک جو ہے وہ ایمان یافتہ شخص کو ہوتا ہے اگر، اور وہ اس کو یاد رہتا ہے تو پھر اس سے لازماً کسی بھی مصیبت، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے بڑی سے بڑی ہو، وہ صرف ایک ہی بات جو ہے وہ اس کی زبان پر رہتی ہے کہ اللہ جو تو نے میرے لیے لکھ دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے خرابی والے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور اس سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں اگر اس فائدے کو جاننا اور سمجھنا ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شخص ہی آج کسی نہ کسی درجے میں، وہ کہتے نہیں ہیں لوگ میں انزائٹی کا شکار ہوں، میں ڈپریشن ہو گیا جی، مجھے اتنی ساری بیماریاں یہ لوگ ذہنی طور پر لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں ان آیات سے، اس آیت سے جوڑ کر دیکھیں تو واقعی جس کے دل میں ایمان کھپا ہوتا ہے اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہی بڑی مصیبت اس پر کوئی دنیا کے اندر وارد کیوں نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پریشانی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کی پریشانی اگر کوئی ہوتی ہے نا تو بس اتنی ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا وہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائے مستضعفین کہلاتی ہے واپسی پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یا اللہ، مطلب یعنی اس وقت تو بہت ہی زیادہ ظلم ہوا نا، آپ ان کی ذات کے اوپر اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو اللہ کے سامنے بات رکھی تھی وہ یہی رکھی تھی کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا تو بس میں خوش ہوں، جو کچھ بھی ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس طائف کے واقعے کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی ہے سن 3 ہجری، ٹھیک ہے، اور طائف ہوا ہے تقریباً کوئی 4-5 سال پیچھے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کیا آپ جانتے ہیں شہادتیں ہوئی ہیں، سارا معاملہ ہوا، اور دنیاوی اعتبار سے تو اپنے قریب ترین ایک بہترین ساتھی تھے، تربیت یافتہ لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ مشکل دن تھا، وہ تھا جب تمہاری قوم نے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ طائف کا دن جو ہے وہ یاد تو تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت کس چیز کو دی تھی؟ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بندہ مومن کا کردار اصل میں ہاں وقتی طور پر بندہ مومن کے اوپر بھی ظاہر اثرات تو مرتب ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر اس کا اظہار نہیں بدلتا، یا لیکن بہرحال وہ بہت وقتی سے ہی ہوتا ہے، بس اتنی دیر تک کا ہی ہوتا ہے جس میں وہ فوراً اسی بات کو ریلائز کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں بہت بہتری ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت مجھ تک پہنچی ہے اس کے اندر جو ہے خیر ہی خیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وہ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ یعنی آپ کے پاس مال نہیں ہے اور آپ کو پریشانی ہے کہ مال نہیں ہے، تو یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اگر مال ہو اور آپ قارون بن جائیں پھر کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اوپر معاملات اپنے فضل و کرم سے کچھ اسی طرح کے رکھے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ویزیبلٹی میں نہیں ہوتی، سامنے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق اور علیم اور خبیر اور حکیم ہستی ہے جس کے علم سے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کی کسی بھی مصیبت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو باذن اللہ ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ گریٹر پلان میں ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے۔